अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से और अदालत के सामने सरेंडर करने के हवाले से अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से दरखास्तें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दाखिल करवा दी गई हैं, दर्ज करवा दी गई हैं और नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं और उनको गिरफ्तारी से रोका जाए, ये मुवक्कफ अपनाया गया है। दरखास्तों को नंबर भी अलॉट हो चुके हैं और मजे की बात यह है कि दोनों दरखास्तों पर किसी किस्म का कोई भी एतराज भी आयद नहीं हुआ। आमतौर पे हम देखते हैं जब भी इमरान खान या पीटीआई किसी किस्म की कोई भी दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर मूव करते हैं, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो इमरान खान के किसी केस के अंदर जमानत के हवाले से हो, उस पर इतराजात आ जाते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये इस्तदा की गई है, एक ही वक्त में दो इस्तदाएं की गई हैं, ये मसला है, ये एतराज दूर करें। और फिर कहा जाता है कभी कभार कि इमरान खान की दरखास्त मुकर्रर एतराजात के साथ वो समात की जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है, एक मफरूर, एक भगोड़ा, एक इश्तिहारी, एक सजा याफ्ता भागा हुआ पाकिस्तान से वो वापस आ रहा है। दो दरखास्तें दायर की गई हैं। अता तारिड़ को अटर्नी वो नामजद किया गया है और उन्हीं के बायोमेट्रिक पर ये दरखास्तें दायर की गई हैं। आज ही नंबर भी अलॉट हो गया है और आज ही बेंच बनने के भी इम्कानात हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई एतराज नहीं आया अदालतों की जानिब से। तो ये पाकिस्तान की अदालतों की शर्मनाक तारीख है कि ये अदालतें चाहें तो एक मफरूर, एक भगोड़े को, एक सजा याफ्ता को जेल से निकाल के लंदन भेज दें और जब वो वापस आना चाहे तो उस पर किसी किस्म का एतराज भी ना लगे। ये अदालतें चाहें तो रात के 12 बजे खुल जाएं, ना चाहें तो जज कई कई हफ्तों तक छुट्टी पर चला जाए, ना चाहें तो जज कई कई महीनों तक फैसला महफूज करके बैठा रहे। ये अदालतें चाहें तो साबिक वजीर आजम को सजाए मौत दे दें। ये अदालतें चाहें तो उस शख्स को जिसने पाकिस्तान की इज्जत की बात की, खुददारी की बात की, पाकिस्तान की सलामती की बात की और अमरीकियों को यह कहा, खबरदार, हम किसी के बाप के गुलाम नहीं हैं, हम तुम्हारी गुलामी तस्लीम नहीं करेंगे, तुम होते कौन हो हमें धमकियां देने वाले। उसी को 2 महीने तक जेल में रखे, 2 महीने तक जेल के अंदर ट्रायल हो और वो कहें कि ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, बड़ा अच्छा हो रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था इमरान खान के हक में, यही बेहतर है। अब बेंच बनेगा और मैंने आपको एक हफ्ता पहले अपनी वीडियोस के अंदर बताया था, मैंने आपको बताया था कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और वापसी से कबल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, किसी और अदालत से शायद वो रजू ना करें, सबसे पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बदनामे जमाना जज और स्टैब्लिशमेंट और नून लीग का टाउट आमिर फारूक वहां पे बैठा हुआ है, जिसकी एक शर्मनाक हिस्ट्री है। वैसे तो पाकिस्तानी अदालतों की कोई प्रोमिनेंट हिस्ट्री नहीं है ना जो कहें कि फलां अदालत ने वो फैसला दिया था, बड़ा अच्छा फैसला था। ये वो अदालतें हैं जिन्होंने मार्शल लॉ को लीगल डिक्लेयर किया हुआ है और बात करें तो कहते हैं जी फलां को बुलाएं जी, तौहीन अदालत हो गई है। यानी कोई आम हमारे जैसा बंदा बात करे ना तो जजों की इज्जत खराब हो जाती है, तौहीन अदालत की कार्रवाइयां होती हैं। और ऐसी बेशरम फैसले कि मार्शल लॉ लगे, मार्शल लॉ ठीक है, लीगल है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना हो, वो कहते हैं कि आप नीचे वाली अदालतों में क्यों नहीं गए और कौन सी अवामी मफादात का मसला है। अदालतें फैसला दें कि 14 मई को इलेक्शन करवाना है, अमल ना हो और अदालतें बिल्कुल मुंह नीचे करके बेशर्मों की तरह जजेस वो सारा कुछ देखते रहें और किसी किस्म की कोई तौहीन की कार्रवाई ना हो, तो ये तो बेशर्मी, गुंडागर्दी, एक किस्म का ब्लैक लॉ इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि नवाज शरीफ की कोई एक एतराज। और ये तो पूछो कि वो जो 4 हफ्तों की छुट्टी लेकर गया था, 4 साढ़े 4 साल वहां पे गुजार कर आ रहा है, तो किसी किस्म का क्या इसका
پہلے کیوں نہیں کیا؟ نواز شریف جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیوں نہیں کیا جنہوں نے ضمانت دی تھی؟ یہ تو اعتراض عائد کرو، اور تو کچھ نہیں، یہ اعتراض تو عائد کرو کہ لاہور ہائی کورٹ نے، باقر نجفی نے جو ہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجا تھا، تو ابھی نواز شریف کو اسی عدالت کے سامنے پیش ہونا چاہیے، ہمارے سامنے اتنا تو اعتراض عائد کرو۔ لیکن نہیں، بینچ بھی بنے گا، فیصلے بھی آئیں گے، نواز شریف کی واپسی بھی ہوگی، اور یہ ساری بے شرمی پاکستان کی تمام عوام بھی دیکھیں گے اور پوری دنیا بھی دیکھے گی کہ پاکستان کے اندر جناب یہ کیا تماشا جناب ہو رہا ہے۔ اور عمران خان، دیکھیں ایک اور آپ کے سامنے فرق رکھ دوں کیونکہ یہ آپ کو چیزیں بڑی جاننا ضروری ہیں۔ عمران خان خود چل کے بائیو میٹرک کرانے جاتے ہیں، خود چل کے، اگر وہ نہیں ہوتے تو جج صاحب کہتے ہیں ایمبولنس کے اندر لے کے آؤ، جیسے بھی لے کے آؤ، خود بائیو میٹرک کریں، اگر نہیں تو اعتراض۔ اور ایک طرف بائیو میٹرک کرانے کے لیے جا رہا ہوتا ہے 9 مئی کو عمران خان، وہاں رینجر اور کمانڈوز پہنچ جاتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اور ہر شاید توڑ پھوڑ کر کے اس کے بعد جو 9 مئی کو آج تک کیش کیا جا رہا ہے، 9 مئی کا جن جو ہے وہ قابو ہی نہیں ہو رہا۔ دوسری طرف انہوں نے کہا نواز شریف نہیں ہے نا، رولے ہی کوئی نہیں، وہ مسئلے ہی کوئی نہیں، نواز شریف نہیں ہے تو کیا ہے، ان کے گھر کا کوئی بچہ آل شریف کا آ جائے تو کیا ہے، ہم تو نوکر ہیں نا، عطا تارڑ آ گیا ہے نا اٹارنی بن کے، لو جی کرو اس کا بائیو میٹرک۔ تو یہ تماشا بھی آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے، طریقہ کار کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اتنی بڑی تفریق کہ ایک مفرور اور اشتہاری کے لیے اتنی سہولت مہیا کی جا رہی ہے کہ کوئی نہیں، وہ نہیں بھی آئے نا تو عطا تارڑ کے ہی جو ہے وہ چل جائیں گے سائن، اتنے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ بہرحال جی، آج سائفر کے جج ابوالاسناد کی عدالت کے اندر بھی عمران خان کے وکیل پیش ہوئے، شہراز رانجھا صاحب، تو انہوں نے استدعا کی ایک تو عمران خان کو سائیکل دی جائے ایکسرسائز کرنے کے لیے۔ جج صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ سائیکل کا غلط استعمال نہ ہو۔ وکیل صاحب نے کہا جج صاحب کسی کی ڈیوٹی لگا دیں، کسی کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ سائیکل کی نگرانی کریں کہ عمران خان اس سائیکل پر ایکسرسائز کر رہا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں مجھے یہ خدشہ ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان کو دی گئی سائیکل جیل سپریڈنٹ چلاتا رہے، وہ سائیکل کا مسئلہ پہ آ گیا بھائی، سائیکل کہیں سے جیل سپریڈنٹ نہ چلاتا رہے، مجھے یہ خدشہ ہے۔ وکیل نے کہا جج صاحب اتنی شودھی حرکتیں کر رہے ہیں نا، کسی بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ وہ نگرانی کیا کرے سائیکل کیا چلا رہا ہے، کون چلا رہا ہے۔ پھر عمران خان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا سکتی، مسلسل نہیں کروائی جا رہی۔ آج جج صاحب نے اپنے حکم میں لکھا کہ وہ جی اڈیالہ جیل کے مینول میں نہیں ہے کہ وہ ایسے سیکرٹ ایکٹ کے مجرم کو جو ہے ملزم کو جو ہے وہ بیرون ملک بات کروائی جائے، لیکن آج پھر ابوالاسناد ذوالفقار سرین صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ ملاقات کروائی جائے۔ دوسری طرف جی، آج 9 مئی کے واقعات کے اندر جناح ہاؤس والا جو ایک کیس ہے، اس میں ختیجہ شاہ اور 6 پی ٹی آئی کے دیگر، ختیجہ شاہ سمیت 6 جو اس کے اندر نامزد کیا گیا تھا جو پچھلے 5 مہینوں سے جیلوں میں ہیں، ان کی بھی ضمانت منظور ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ نے حنیف عباسی، ایفی ڈرین کا ایک کیس تھا، اتنا بڑا کیس حنیف عباسی پر، اس کے اندر سزا، عمر قید کی سزا کا عدم قرار دے دیا ہے اور اس کو ایفی ڈرین کیس میں بری کر دیا ہے، یعنی ایک طرف بری مکمل۔ یہ ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، جبکہ ملک کے مایا ناز جو قانون دان ہیں، عابد زبیری سپریم کورٹ بار کونسل کے صدر بھی ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف ڈیل کر کے آ رہے ہیں، جو ڈیل ہوگی عدالت کا فیصلہ بھی وہی ہوگا، یعنی پتہ چل جائے گا۔ اور پھر بیرسٹر علی ظفر سینیٹر ہیں، وہ کہتے ہیں نواز شریف کو پاکستان واپسی پر سیدھا جیل جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے بھی متعدد قانون دان مختلف نظریات رکھنے والے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ایسا تو کوئی قانون ہے ہی نہیں کہ ایک سزا یافتہ بندہ آ کے سرنڈر کرے، اس کو سیدھا جیل میں جانا ہوگا، فوری گرفتاری اور جیل میں ڈالیں گے۔ یہ تو اشتہاری کے لیے ہوتا ہے کہ اگر صرف اشتہاری ہے، کوئی بھاگا ہوا قانون کا سامنا نہیں کر رہا تو وہ سرنڈر کر سکتا ہے عدالت کے سامنے، لیکن یہاں پہ ایک الٹی گیم ہو رہی ہے اور عمران خان کو سائفر کے اندر مسلسل پھنسایا جا رہا ہے۔ وہ پہلے جناب جی وہ اسد مجید صاحب کا بیان آ گیا جنہوں نے خود سائفر لکھا تھا، جنہوں نے کہا تھا ڈی مارچ کریں، پاکستان کی بے عزتی ہوئی ہے، اور آپ جناب اعظم خان کا بھی آ چکا ہے، اعظم خان نے بھی کہہ دیا جی عدم اعتماد سے بچنے کے لیے عمران خان نے سائفر کا استعمال کیا ہے۔ قاسم سروری نے رولنگ بھی عمران خان کی ہدایت پر دی تھی، سب کچھ یہ جو نا عمران خان نے بچنے کے لیے کیا ہے۔ اور ساتھ ہی جو ہے وہ ایف آئی اے نے انکوائری کر دی، ایف آئی اے نے اپنی انکوائری کے اندر کہہ دیا کہ سائفر کے ساتھ کھیلنے کے بعد پاک امریکہ رابطہ کاری بند ہو گئی۔ وہ پہلے آپ سے امریکی کون سا رابطہ کر رہے تھے؟ انہوں نے آپ کو نوکر بنایا ہوا تھا،
اس وقت بھی نوکر جب سب سے زیادہ امریکہ کو ضرورت تھی، جب امریکہ کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، انہوں نے افغانستان سے پل آؤٹ کرنا تھا 15 اگست کو 2021، اس وقت انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی پاکستان کی۔ اس وقت بھی عمران خان کے وزیر اعظم تھے، جو بائیڈن نے ایک فون کال عمران خان کو نہیں کی، اس کے بعد یہ آگے ایک سنگل فون کال نہیں ہے جو بائیڈن نے شہباز شریف کو کی، اور آج بھی نہیں کوئی پاکستان کے ساتھ رابطہ۔ وہ تھرڈ کلاس جو ہے نا نوکر چاکر نیچے والے، وہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ تو پہلے کون سے رابطے ہو رہے تھے؟ ایف آئی یہ کہتی ہے کہ وہ جی رابطہ کاری بڑی بند ہو گئی تھی، بڑی متاثر ہوئی ہے، اور عمران خان نے تو ناقابل اختلافی پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، لہٰذا عمران خان کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے۔ تو یہ جناب سب کچھ ہو رہا ہے، اور نواز شریف 21 اکتوبر کو دن 1 بجے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لینڈ کریں گے، فلائی دبئی کی فلائٹ نمبر FZ4525 پر آئیں گے۔ یہ بھی جناب اب ڈیٹیل سامنے آ چکی ہے۔ اور بہرحال جی صدر ملک عارف نے الیکشن کمیشن خط پر حسنین احمد کو 6 ماہ کے لیے دوبارہ ڈی جی نیب تعینات کر دیا، اور جناب اب جو ہے وہ عدالتیں تو ہاتھ باندھ کھڑی ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جو پلان ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے، نواز شریف کا شیڈول بھی سامنے آ چکا ہے، اور نون لیگ نے پوری امت مسلمہ کو یہ خوشخبری بھی دے دی ہے کہ جو نواز شریف صاحب کا استقبال کرے گا اس کا جنت کا ٹکٹ بھی کنفرم ہے۔ تو لہٰذا آپ جو بھی جنت میں جانا چاہتا ہے، روزے، نماز، زکوٰۃ اور باقی جو مذہبی پریکٹسز ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، چوری نہیں کرنی، 2 نمبری نہیں کرنی، انسانیت کے ساتھ اچھا سلوک، یہ بالکل کریں نہ کریں، ادھر سے فتویٰ آ چکا ہے، میاں صاحب کے جو ہے وہ جلسے کے اندر جائیں اور جنت کا ٹکٹ کنفرم، پکا ٹکٹ وہ لیں۔ یہ آپ پر ہے کہ جنت جانا چاہتے ہیں یا دوزخ جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔